فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہرگز ایسے نہیں ہوگا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہا کہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور الفاظ یہ استعمال کیے کہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے جو الفاظ ہیں ان کے مطابق کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بولی ہرگز نہیں، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ترجمہ الفاظ کے اعتبار سے درست ہے، طبع محاورہ یہی بنتا ہے، اور اس کا کرنا لغت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ اگر ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ بھئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور وہ یوں ترجمہ کرتے تھے جب صحیح بخاری پڑھاتے تھے کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اگرچہ الفاظ کی مطابق ترجمہ نہیں، لیکن یہ وہ ہے جو مفہوم اس سے اخذ کیا گیا کہ جو آدمی تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس شخص کی عزت میں کبھی کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق سے اگر قرآن کریم اس کی تفسیر بیان ہو سکی تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالی نے ادب سکھایا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالی کے بارے میں گفتگو کی ہے تو نہایت ادب کے الفاظ استعمال کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ کلام جسے بخاری کی اس روایت میں ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان مناسب الفاظ کے ساتھ، بہت ہی عمدہ الفاظ کے ساتھ تسلی دلائے، اور پھر فرمانے لگی کہ انک لتصل الرحم۔ اب اپنے بات کے دلائل دے رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہا چھوڑنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ آپ میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خود بھی سمجھتی تھی کہ اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، تو پہلی دلیل دی کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت افضل اعمال میں سے قرار دیا کہ انسان اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اور جہاں جہاں جتنی قربت سے رشتہ داری ہے اتنا ہی ان لوگوں کے دکھ درد میں پیش آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کا خیال رکھا، محبت سے، تعلق سے،
اور جتنا جتنا جس کا جو حق بنتا تھا اس کے حق سے بڑھ کر ادا کیا۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، اور آپ ان لوگوں کو جن کے روزگار کبھی لگتے ہیں کبھی نہیں لگتے، ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ کل کا مطلب وہ جس کی کوئی مستقل نوکری نہ ہو۔ اللہ تعالی نے اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ آدمی جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو جو لوگ نہیں کماتے معاشرے پر ایک طرح سے بوجھ ہوتے ہیں، لوگ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مزاج اللہ تعالی نے بنایا تھا، اور وہ مزاج یہ تھا کہ جہاں جہاں پر انہیں مظلومیت نظر آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہاں لوگوں کی مدد کرتے تھے اور ظلم کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ جن لوگوں کو روزگار نہیں ملتا تھا اور معاشرے کی اونچ نیچ نے انہیں ضروریات زندگی سے محروم کر رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا خیال کرتے تھے اور ان کی ضروریات جس قدر ہو سکتی تھی پوری کرتے تھے۔ حدیث میں متعدد واقعات ایسے ملیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم لوگوں کے ساتھ حمایت کی، مدد کی، اور جتنا بھی ہو سکا ان لوگوں کا خیال رکھا۔ تیسری دلیل انہوں نے دی، اور انہوں نے فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ ان لوگوں کے لیے اسباب، ذرائع، وسائل مہیا کرتے ہیں جن کے پاس سرے سے زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور یہ عربوں کے ہاں جب کسی انسان کی تعریف کرنی ہوتی تھی اور کسی کے انتقال کے بعد جب اس کا مرثیہ پڑھتے تھے تو ایسے مواقع پر، زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی ایسے مواقع پر وہ کچھ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ کان اکسبہم لمعدوم وآتاہم لمحروم، یہ شخص ایسا تھا کہ جو بے روزگار تھے ان کو رزق کے مواقع مہیا کرتا تھا، اور جو محروم تھے انہیں عطا کرتا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سرے سے کوئی روزگار نہیں ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلے تو وہ ہیں جنہیں کبھی کبھار پھر مل جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں، ان کے آباء و اجداد میں بھی ایسے ہی تھا۔ اس لیے آپ ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب پڑھیں اور ان کی زندگی کی تفصیلات دیکھی جائیں تو جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا حضرت ہاشم کے دور میں، اور پھر حضرت عبد المطلب اپنے دور میں بھی، وہ قحط حضرت ہاشم کے دور میں پڑا تھا، مگر یہ ان کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب یہ اپنے دور میں بھی انسان تو انسان رہے، جانوروں تک کے لیے چیزیں ڈالا کرتے تھے، روٹی کے ٹکڑے اور مختلف چیزیں جو جانوروں کی غذائیں ہیں یہ بکھیر دیا کرتے تھے تاکہ جانور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت ہاشم کے حالات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر بحث کی گئی ہے کہ یہ لوگ پرندوں کو بھی کھلانے والے تھے۔ پھر چوتھی دلیل انہوں نے دی، ان کا وَتَقْرِئَ الضَّيْفَ، اور آپ ایسے ہیں کہ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مہمان آیا ہے اس کی عزت کی، اور اپنے بعد یہی تعلیم چھوڑ کے دنیا میں سے تشریف لے گئے کہ آپ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو بھی مہمان آتے تھے ایک سے ایک بڑھ کر عزت دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں بات انہوں نے کہی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب قدرتی آفات آتی ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی آفات میں مدد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت طیبات تھی۔ قدرتی آفات آتی ہیں، جیسے سیلاب آ گیا، زلزلہ آیا، قحط پڑ گیا، اس طرح کی چیزوں میں جو کسی انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی عادت طیبہ بعد میں بھی، اس وقت بھی جب اسلام کا شروع ہوا ہے اور اسلام پھیلا ہے اور مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا اور ہجرت ہو چکی تھی، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں جگہ کا جو حاکم ہے وہ مکہ مکرمہ میں گندم بھیجا کرتا تھا، اب وہ آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کو وہ گندم نہیں بھیج رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب ہمارے دشمنوں کو ہماری ضرورت پڑی ہے، مگر نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اتنے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حاکم کو لکھا کہ مکہ میں جیسے تم پہلے گندم بھیجتے تھے ان چیزوں کو اب بھی بھیجتے رہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس وقت جب قدرتی آفتیں ان پر آئیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا بھی اور خاندانی طور پر بھی چلا آتا تھا، اور جب نبوت کا اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے امت کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ یہ کام کرتے رہنا، کیونکہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی کون سی نیکی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، اور اللہ تعالی کس نیکی پر کیا اس کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب اہل جنت اور اہل جہنم کی لائن لگی ہوئی ہوگی اور جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوسری طرف والے بھی جا رہے ہوں گے، تو ایک آدمی جو اس دوسری لائن میں کھڑا ہوگا وہ دیکھے گا کہ میرے پاس سے جو گزرا ہے یہ تو فلاں شخص ہے، تو یہ آج جنت میں جا رہا ہے، تو وہ اسے روکے گا اور اسے کہے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ایک مرتبہ شدید پیاس لگ رہی تھی اور میں نے تمہیں ایک گلاس پانی کا پلایا تھا، کہے گا مجھے یاد ہے، تو یہ بولے گا کہ آج مجھے آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے اور تم اللہ کے ہاں مجھے لے جاؤ، چلو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میری شفاعت کر دو۔ تو وہ اسے لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جنتی ہو اور تم ایسے انسان ہو کہ تمہاری سفارش، تمہاری شفاعت آج قابل قبول ہے، تو وہ اس انسان کی سفارش کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایک پانی کا گلاس جو اس نے ضرورت میں اور شدید ضرورت میں کسی کی مدد کی تھی، آپ دیکھیے جب اللہ کے یہاں قبولیت ہوئی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی جو انسانوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں اور حقوق سے بڑھ کر پھر کرنے والے کے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا۔ تو یہاں پر آ گیا
کہ آپ جب قدرتی طور پر لوگوں پہ آفات آتی ہیں، سیلاب، زلزلے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں، اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اچھا، 5 چیزیں تو یہ آئیں کہ آپ رشتے داروں کے ساتھ رشتے داری کو جوڑتے ہیں، اور جن کو کبھی کبھار کھانے پینے کو ملتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو بالکل بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مہیا کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اور قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابن ہشام، بلکہ ہشام بن عروہ رحمت اللہ علیہ جہاں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہاں ایک اور لفظ بھی آیا ہے کہ تؤدی الامانہ، اور آپ امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی وصف تھا جو ان میں پایا جاتا تھا۔ تو اہل مکہ جس شخص کے پاس 40 سال کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے نا، تو 40 برس تک جس کا اعتبار رہا ہے، ابتدائی 10-15 برس چلیے چھوڑ دیجئے، 25 برس اس کا اعتبار رہا ہے اس ہستی کا، اور ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ جس کو جو بھی کوئی چیز قابل وقوع محسوس ہوتی تھی اور ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، کچھ اور نہ ہو جائے، تو امانت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جاتا تھا اس کے پاس۔ اور امانت کا یہ وقت اتنا زیادہ تھا کہ آپ اندازہ کیجئے 13 سال کی یہ ایک بھٹی تھی جس سے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گزرے۔ پورا مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کن کن مصائب اور آفات سے بھرا ہوا تھا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے کتنی تکالیف دی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود یہ مشرکین امانت کے سلسلے میں کسی پر اعتبار کرتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کی رات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے میرے پاس آ جانا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں مخالفت کے باوجود وہ انسانیت کے ناطے سے بڑے سے بڑا کافر بھی اعتبار کرتا تھا کہ یہ شخص جس نئے دین کی دعوت دے رہا ہے وہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں، مگر اس شخص میں امانت کا وصف پایا جاتا ہے۔ کاش وہ تھوڑا سا غور کر لیتے کہ جو ہماری امانتیں ہمیں منوعاً لوٹا دیتا ہے، اور جو ہماری امانتوں میں ایک ذرہ برابر بددیانتی کا مرتکب نہیں ہوتا، یہ ہستی اللہ کے بارے میں کیسی جھوٹ بول سکتی ہے؟ اللہ کے بارے میں جو امانت خدا نے اسے دی ہے وہ ہم تک پہنچانے میں کیسے کسی غلطی کے مرتکب ہو سکتی؟ تو وہاں آیا ہے کہ آپ امانتوں کو لوٹاتے ہیں۔ چھٹی دلیل ہو گئی، امام زہری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں اسی حدیث میں آیا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور یہ بہت بڑا وصف ہے کہ کسی انسان کی زبان پر اس کی شخصیت پر اعتبار ہو، اور یہ گواہیاں ساری وہ ہستی دے رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور دن رات سے واقف ہیں، ایک ایک بات سے واقف ہیں، طبیعت مبارکہ سے واقف ہیں، دن رات واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تو چنا ہی چنا، ان کی صحبت کے لیے بھی ایسے لوگوں کو چنا تھا جو اخلاقیات کے اعتبار سے ایک بلندی کے مقام پر فائز تھے۔ تو ان ساری گواہیوں کے بعد فانطلقت به، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہیں، لے کر چلی، حتی اتت به ورقۃ بن نوفل، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل کے پاس وہ آئیں۔ یہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، اور
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے، ام المومنین رضی اللہ عنہا کو، تو خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ. تو اسد بن عبد العزیٰ کے ایک بیٹے تو تھے نوفل، اور اسد بن عبد العزیٰ کے ایک بیٹے تھے خویلد. تو خویلد کی بیٹی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوئی، اور دوسری طرف نوفل کے بیٹے ورقہ ہوئے. تو ورقہ کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب دادا پہ پہنچ کے مل جاتا ہے. ایک ہی دادا کے یہ دو اولادیں تھیں، یعنی ایک بیٹا نوفل اور اس کا بیٹا آگے ورقہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرا بیٹا خویلد اور ان کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ورقہ بن نوفل تھے عرب تھے، وہیں رہتے تھے، اور انہیں خاص شغف تھا روحانیت کے اعتبار سے ادیان سے، اور یہ دین حق کی تلاش میں تھے کہ کہیں بھی صحیح راستہ اللہ تک پہنچنے کا ملے. اور زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ تھے جو عربوں کی اس بت پرستی سے اور ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اصل دین کہیں اور ہے، اللہ کا دین یہ نہیں. سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں متعدد ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں قیس بن ساعدہ تھے، زید بن عمر بن نفیل، اور یہ جو زید بن عمر ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمر کے جنتی ہونے کی گواہی دی تھی. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ، ان کا نکاح ہوا تھا زید سے، اور زید کی بہن تھی عاتکہ، اور عاتکہ کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت سعید بن زید سے نکاح ہوا تھا. سعید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد زید کے متعلق آپ کہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا. اور پھر آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں نے تمہارے والد زید کو دیکھا جنت میں سفید لباس میں ٹہل رہے تھے خوشی سے. یہ روایت نقل کی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ. تو یہ زید بن عمر یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں صحیح دین کی تلاش میں تھے. امیہ بن ابی سلط تھے، ارباب بن رعائب تھے، اور یہ سوید، اسعد، وقیع، عمیر، عدی، سیف، ورقہ بن نوفل، یہ جن کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے، علاف بن شہاب، عبداللہ الخزاعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی دادا کعب بن لؤی، یہ سب لوگ ایسے تھے کہ جب دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیمات آہستہ آہستہ مٹ رہی تھیں، ختم ہو رہی تھیں، تو یہ اس تلاش میں تھے کہ اصل دین ملے اور اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ ملے. اور ان میں یہ ورقہ بن نوفل بھی تھے. یہ ورقہ بن نوفل نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے صحیح دین کی تلاش میں، اور حتیٰ کہ یہ شام پہنچ گئے. سفر تو اس زمانے میں ظاہر ہے جو مشکل تھے سو تھے، لیکن صحیح دین کی تلاش میں یہ چلتے رہے، یہاں تک کہ شام جب پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات عیسائیوں سے ہوئی. اور یہ ورقہ بن نوفل میں ایک اور بات بھی ہے رضی اللہ عنہ. ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، اور ان کے دادا تھے
قصی، تو یہ قصی پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں بھی مل جاتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل ایک طرف تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہو گئے رشتے کے اعتبار سے، اور دوسری طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر پہنچ کے وہاں بھی مل جاتی. بتوں کی عبادت اس سے متنفر تھے. دین کی جو کتابیں اس وقت تک تھیں، یعنی تورات، انجیل، ان چیزوں کو پڑھے ہوئے تھے. اور ورقہ بن نوفل جب شام پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے اس دین کو دیکھا اور پھر عیسائیت کو قبول کر لیا اور فطرت کے زمانے میں آئے ہیں. فطرت کا زمانہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو دور ہے، یہ غالباً ریکارڈڈ ہسٹری میں، معلوم تاریخ میں، یہ 600 برس کا پہلا دور، ایک ہی دور، پہلا اور آخری دور ملتا ہے کہ اس سارے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دونوں کے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا. جن لوگوں کی نبوت کے متعلق کہا جاتا ہے وہ ایسے ہی لوگ تھے جیسے یہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ وغیرہ. ورقہ بن نوفل، ان کا انتقال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ان کے جنتی ہونے کی اور بتایا کہ وہ اہل جنت میں تھے. اس سے کہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو، فإنی رأیتہ فی ثیاب بیض، میں نے اسے سفید کپڑوں میں دیکھا ہے جنت. تو ورقہ بن نوفل عیسائیت سے چونکہ واقف تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں صحیح بخاری میں یہی آیا کہ کان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے جاہلیت میں عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے. یہ جن کا ذکر بھی آیا تھا حضرت سعید رضی اللہ عنہ، ان کے والد زید بھی گئے تھے فطرت کے زمانے میں کہ صحیح دین آخر ہے کہاں. یہ جتنے لوگ آج اس بات کو کہتے ہیں کہ جی کس فرقے کے ساتھ ہوں، کس فرقے کے ساتھ جائیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی ہے اس وقت ایک طرف مشرکین مکہ تھے جو خدا کے گھر پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، خدا کے گھر ان کے زیر تصرف تھا، دوسری طرف عیسائی تھے، تیسری طرف یہودیت تھی، چوتھی طرف مجوسیت تھی، ایرانی مذہب تھا. کہ ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہوگا کہ کس مذہب پہ جائیں؟ کوئی نہ کوئی حل تو ان کا نکلا ہی ہوگا نا. اور پانچویں طرف ایک ہستی اٹھتی ہے اور پوری دنیا میں تنہا وہ نعرہ لگا رہی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ یا اللہ ایک طرف تیرا گھر ہے، ایک طرف ہزاروں سال پرانا مذہب یہودی ہے جہاں بڑے بڑے علماء یہود بیٹھے ہیں، تیسری طرف عیسائی علماء ہیں، چوتھی طرف وہ ایران والے ہیں، پانچویں یہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کدھر جائے کوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ چوراہا ہر ایک کو پیش آیا ہی کرتا ہے، اور آدمی کی طلب ایک اور اس کا اخلاص دو، یہ دونوں چپو اس کشتی کو بھنور سے نکال کر لے جاتے ہیں، اللہ کھینچ لیتا ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد جب گئے صحیح دین کی تلاش میں تو یہودیوں کے ہاں چلے گئے، اور ایک یہودی عالم دین ایسا اچھا انہیں پسند آیا کہ انہوں نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ میں یہودی ہونا چاہتا ہوں. یہودیوں میں بھی فرقے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مذہب یہودیت وہی ہے جو شروع سے چلی آتی ہے، نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو تبلیغ کر کے یہودی نہیں بنا سکتے.
جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا وہی یہودی ہے، تو نسلی مذہب ہو گیا نا کہ نسل میں محدود ہے۔ اور ان کے کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تبلیغ کرو، لوگوں کو یہودی بناؤ۔ تو یہ کسی ایسے یہودی صاحب علم سے ملے کہ اس سے خواہش ظاہر کی کہ یہودی ہو جاؤں، اس نے کہا یہودی نہ ہونا، کچھ بھی ہو جاؤ مگر یہودی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر صحیح راہ کیا ہے؟ ان کا لوٹ جاؤ جس بستی سے آئے ہو مکہ مکرمہ میں، وہاں خدا کسی کو نبوت دے گا، ان کے ساتھ ہو جانا۔ کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے متعلق کہتے تھے وہ عیسائیوں میں گئے تو عیسائی بھی ایک اچھا ہونے لگا، تو عیسائی ہونا چاہتے تھے، تو اس نے کہا کچھ ہو جاؤ مگر عیسائی نہ بننا۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہاں ایک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہ آئیں تو ان کی تصدیق کرنا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آ گئے اور بڑے اچھے اچھے کام جس شخص کے متعلق سنتے تھے کہ اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر رہا ہے پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ بچی مجھے دے دو، مت مارو۔ اور 300 سے زیادہ بچیاں، لڑکیاں، جانیں انہوں نے بچائی تھی۔ اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو بھی عرب طواف کرتے تھے مشرکین منع کرتے تھے انہیں اور کہتے تھے بس اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم لوگ نماز میں اپنی ہتھیلیاں زمین پہ رکھ دیتے ہیں، یہ تپتی ہوئی زمین پر مکہ مکرمہ میں اپنے الٹے ہاتھ رکھ دیتے تھے، ان جیسے دعا میں ہاتھ کو پلٹ لیا جاتا ہے، الٹ لیا جاتا ہے، ایسے سجدہ کرتے تھے اور تپتی ہوئی زمین پہ سر رکھ کے کہتے تھے کہ اللہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ سمندر آگ کا بن جائے اور اسے عبور کر کے تو مل جائے گا تو میں یہ کر لیتا، میرے رب میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ۔ تو جاہلیت کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے فطرت کے زمانے میں، تو اس فطرت کے زمانے میں ورقہ بن نوفل یہ بھی نکلے اس سفر پہ اور انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے آگے دیکھیے کیا ہے، وکان یکتب الکتاب العبرانی، وہ کیا کرتے تھے، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، جتنا بھی اللہ تعالی نے ان سے لکھوانا ہوتا تھا تو وہ عبرانی سے عربی میں اور عربی سے عبرانی میں انجیل کو منتقل کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے دونوں زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا، عبرانی زبان پر بھی اور عربی زبان پر بھی، تو وہ ترجمہ کرتے تھے خدا کی کتاب کا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا تاکہ لوگ اسے سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے متعلق فرمایا، آپ نے کہا ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور ان میں سے ایک آدمی وہ فرمایا کہ جو خدا کی کتاب کو، قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس شخص کا اجر اللہ کے ذمے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس سے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو یہ بھی یہی کرتے تھے کہ عبرانی زبان سے عربی میں اور عربی سے عبرانی میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ اور دوست تھے زید بن عمر بن نفیل کے، اور بشارت ان کو بھی مل چکی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہستی کوئی آئے گی اور اسے اللہ تعالی نبوت کے مقام پہ سرفراز فرمائیں گے۔ وکان شیخا کبیرا، اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، قد عمی، نابینا ہو گئے تھے۔ تو نابینا ہونے کے باوجود وہ عربی سے عبرانی اور عبرانی سے عربی میں کیسے منتقل کرتے تھے؟
انجیل کو. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب نابینا ہو گئے اس وقت تو یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن عمر بھر یہی کام کرتے رہے، اس لیے صحیح بخاری کی اس روایت میں راویوں نے ان کی زندگی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے. اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے نابینا ہو گئے تھے مگر کاتب تھے، لکھنے والے ان کے پاس لوگ موجود تھے، تو وہ کوئی پڑھ دیتا تھا پھر اس کی عبرانی بنا کے اسے لکھوا دیتے تھے، اور کوئی عبرانی پڑھتا تھا تو عربی میں بنا کر اسے لکھوا دیتے تھے. بہرحال جیسے بھی بات ہو آگے چلتے ہیں. فقالت لہو خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا یبن عمی، میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے اس بھتیجے سے سنیے کیا کہہ رہا. بھتیجا کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوئے عبداللہ اور دادا ہوئے عبد المطلب، اور آگے چل کے ہاشم اور پھر قصی بن کلاب. تو قصی پہ پہنچ کر، اوپر پہنچ کر ورقہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نسب مل جاتا ہے. تو رشتہ داری کے اعتبار سے انہوں نے بھتیجا کہہ دیا. یہ اس لیے بھتیجا کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس وقت عمر مبارک 40 برس تھی اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، جیسے کہ یہ پہلے آیا کانا شیخن کبیرن، عمر میں بڑے ہو گئے تھے. تو جیسے محبت احترام میں کہہ دیتے ہیں کہ چچا یہ بات سن لیجیے. محبت میں بڑا آدمی چھوٹے کو کہتا ہے بیٹے یہ بات ہے، تو یہ اس وجہ سے فرمایا ہوگا. اور عرض کیا کہ یہ ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اس بھتیجے کی بات سنیے یہ کیا کہتے ہیں. فقال له ورقہ، ورقہ بولے اور ان کا ابن اخی ماذا ترى، میرے بھتیجے نے کیا دیکھا ہے، میرے بھتیجے آپ کیا کہتے ہیں. فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتایا. یعنی غار ہرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے وہ واقعہ عرض کر دیا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ پیش آئی. فقال له ورقہ، ورقہ بولے اور ان کا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ وہ ناموس ہے، الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. وہ محاورہ ترجمہ کریں تو وہ چونک اٹھے اور نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اوہو میرے بھتیجے مبارک، تمہیں خیر پہ خدا رکھے، یہ تو وہی ہستی ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. ناموس اور جاسوس یہ دونوں لفظ عربوں میں استعمال ہوتے تھے، اور جب کوئی دوست تعلق والا اس سے انتہائی راز کی باتیں کی جائیں خیر کی اچھی، تو اسے کہتے تھے عرب ناموس. اور جو باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا تاکہ شر پھیلائے اسے کہتے تھے جاسوس. تو ناموس کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ناموس ہمارے یہاں عزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب تو ہمارا محاورہ ہے نا. تو وہاں کیا تھا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ خدا کا فرشتہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بڑے خیر کی باتیں اور معاملات اسے بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات مشورہ تو لیتی نہیں، وہ تو بلند و بالا ہے اس چیز سے. مگر ناموس اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بڑی خیر کی باتیں بتاتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی لے کر آیا کرتا ہے. تو ورقہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو وہی ہیں. ورقہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آئے تھے.
اور پھر فرمانے لگے یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش اس وقت مجھے میں طاقت ہوتی، کاش مجھ میں زور ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا اذ یخرجک قومک کا، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ گویا کہ انہوں نے تمنا کی کہ جب اسلام پھیلے گا اور جب یہ دعوت اب لوگوں تک پہنچے گی تو کاش میرے پاس اتنی طاقت رہتی، اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے بڑھاپا دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس ہستی کو تو نبوت مل گئی ہے، اب یہ نبوت کا پیغام تدریجاً پھیلے گا، پھر لوگ اس کی مخالفت کریں گے، کچھ لوگ اسے قبول کریں گے، اور پھر قوموں میں جو معرکے برپا ہوا کرتے ہیں یہاں بھی ہوں گے، تو اس وقت تک کہاں میں جیتا رہوں گا، اور بڑھاپا اب بھی ہے، اس وقت کون سا مجھ میں ایسی، اگر جیتا بھی رہا تو کون سی طاقت ہو جائے گی، بڑھاپا مزید بڑھ جائے گا۔ اس لیے دونوں جملے ارشاد فرمائے حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی، کاش میں اس وقت تک جیتا رہتا جب آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تعجب اور حیرت کی بات تھی کہ جو مکہ مکرمہ میں حد العزیز ہیں، اتنے بڑے خاندان کے آدمی ہیں، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، اوپر جتنا بھی نسب اعلیٰ سے اعلیٰ کسی کا ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ لوگ امانت کے بارے میں ان کا اعتبار کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلوں میں انہیں بلایا جاتا ہے، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کی حکومت مکہ مکرمہ میں ہے، قبیلہ سب سے اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعجب ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابا مخرجیہ ہوں، کیا کہا آپ نے میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ابا مخرجیہ ہوں، ارے یہ مجھے نکال دیں گے؟ بڑا تعجب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ ایسے شخص سے بات فرما رہے تھے جس شخص کا تجربہ تھا اور جس کی نظر تھی کہ ادیان کی تاریخ میں کیا ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیرت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا نام، ہاں میرے بھتیجے ایسا ہی ہوگا، لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، یہ جو پیغام آپ لے کے آئے نا میرے بھتیجے، کوئی شخص دنیا میں آج تک ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کا یہ پیغام قوم کو سنایا ہو اور پھر قوم اس کی دشمن نہ ہو گئی، تو تمہاری قوم بھی تمہاری دشمن بن جائے گی۔ لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، ورقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بالکل ایسے ہی ہوگا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے نبوت دی ہو اور پھر اس کی قوم اس کی مخالفت نہ کرے۔ ابن اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ورقہ رضی اللہ عنہ نے کہ اگر میں اس دن کو پالوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی مدد کروں، اور یہی ہو کے رہا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں یہی تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام اور صحیح چیز پہنچائی ہے، قوم نے یقیناً ان کی مخالفت کی ہے، اتنی مخالفت کہ انہیں ان کا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دی۔ یہ سارے اوصاف جتنے یہاں پر ہیں نا، صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آگے چل کے آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب حبشہ کی ہجرت کرنے لگے تو ابن دغنہ ان سے ملے، تو وہ شرک کا زمانہ تھا، تو ابن دغنہ نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ ابوبکر تم کیوں چھوڑ رہے ہو مکہ؟
انہوں نے کہا تم لوگ رہنے جو نہیں دیتے. تو اس نے کہا کہ ابو بکر تم جیسا انسان، انک لتصل الرحم، لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑ کے رشتہ داریاں رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے کام آتے ہیں اور آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اور قدرتی آفتیں جب آتی ہیں، زلزلے اور سیلاب، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ جیسا شخص مکہ مکرمہ سے نہیں جانا چاہیے. مثلک، آپ جیسا آدمی ہرگز نہیں جائے گا، میں آپ کو امان دیتا ہوں. اور یہی الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر گزرے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ میں تسلی دلائی تھی. عجیب توارد ہے دونوں طرف. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پیغام آپ کہنا لا الہ الا اللہ، یہ تو قوم اس پہ بھڑک اٹھے گی. وہیں یدرکنی یوم کا، اور اگر وہ دن میری زندگی میں آ گیا جس دن آپ کو قوم نکالے گی، انصرک نصرا مؤزرا، اگر وہ دن آ جاتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا، بہت شدید مدد کرتا، پوری قوت اور طاقت لگا کر آپ کا ساتھ دیتا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے کہا تھا پھر وہی ہو کر رہا. ثم لم ينشب ورقہ، پھر اس کے بعد حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زیادہ دیر نہیں جیے. تو ان کا انتقال ہو گیا. جن روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی ہوئی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکالیف دی جا رہی تھی اور وہ احد کہہ رہے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، تو اس موقع پر یہ موجود تھے. یہ روایات زیادہ صحیح نہیں ہیں، ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کی ہیں، لیکن اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک حیات رہے ورقہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تھی اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ جو دور ہے اس میں حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہیں نہیں آتا کہ وہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوں، ملے ہوں. کوئی ایک جگہ ایسی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں نہیں آئی جس میں اس کا ذکر ملے. کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ کہہ رہا ہے، اگر اسلام کی دعوت پھیلنے پہ وہ حیات ہوتے تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. اس لیے وہ مورخین اور محدثین ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ورقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا. وہ زیادہ صحیح ہے، بلکہ حقیقت میں وہی صحیح ہے. باقی روایات میں ضعف ہے، اتنی روایات مضبوط نہیں ہے. کیونکہ یہ بخاری میں آ گیا ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر ورقہ رضی اللہ عنہ زیادہ دیر نہیں رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی چونکہ گواہی دی تھی اور بتایا تھا کہ ورقہ کو انہوں نے جنت میں دیکھا ہے، اس لیے ہم بار بار ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور اس کے بعد بخاری میں ہے وَفَطَرَ الْوَحْيُ، اور پھر اس کے بعد وحی رک گئی. وحی رکنے کی مدت کتنی تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ 3 سال تک پھر وحی نہیں آئی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے جس میں آپ سچے خواب دیکھتے رہے، اور پھر یہ خواب شروع ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں. تو ربیع الاول، پھر ثانی، پھر جمادی الاول، ثانی، رجب، شعبان، 6 مہینے کے بعد جب رمضان آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے. یہ رمضان کا قصہ ہے کہ جبریل امین آئے. اور اس کے بعد 3 سال تک پھر وحی نہیں آئی یا 2.5 سال تک نہیں آئی، دونوں روایات ہیں.
اور پھر اس کے بعد وہی آنا شروع ہوئی ہے، اور یہ 2.5 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فوراً بعد کی روایت میں کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے لکھا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔ یہ جو ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں یہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کون ہے؟ یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بالکل ابتدا میں جو اسلام قبول کیا جن لوگوں نے، ان میں سے ہیں، بڑے بڑے پائے کے صحابی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی اسلام میں سبقت، بالکل ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہوئے، پھر اللہ کی راہ میں ستائے گئے، خدا کی راہ میں تکلیف کی گئی، ایک چٹائی میں باندھ کے انہیں الٹا لٹکا دیا تھا ان کے چچا نے، اور ان کے سر کے نیچے پتے جلا کے ان میں آگ لگا دی، تو وہ دھواں جو تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ۔ مذہبی جبر کا دور تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں، بدری ہیں، حدیبیہ میں شریک رہے ہیں، فتح مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی تھی کہ ممکن ہے عشاء میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں، گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر وفات کے وقت خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اور انہیں دعا دی تھی کہ اللہ جنت کے چشمے سلسبیل سے عبد الرحمن بن عوف کو سیراب فرما۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ ہیں، اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ جتنی نیکیاں بربنائے خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کی ہیں، ان سب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ ہے کہ انہوں نے ہی تو انہیں خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں ابو سلمہ۔ تو ابو سلمہ سے یہ بات سنی ہے شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابو سلمہ نے کس سے سنی ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ 94 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، آخری صحابی ہیں انصاری رضی اللہ عنہ جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا تھا، بڑی بشارتیں ان کو دی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یحدث عن فترۃ الوحی، وہ وحی کے انقطاع پر بات کرتے تھے کہ وحی آئی پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد جو درمیان میں وحی نہیں آئی اس کے متعلق فقال فی حدیثی، اپنی باتوں میں انہوں نے فرمایا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، اوپر دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا، الذی جاءنی بحرا، جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، جالس علی کرسی، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، فرعبت منہ، تو مجھے اس سے ڈر محسوس ہوا۔ یہ پہلی وحی کے بعد ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی فرشتے کو دیکھا تھا جو حرا میں آیا تھا۔
تو مراد جبریل امین ہوئے کہ آپ نے انہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس سے مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہوئی. تو میں نے کہا زملونی کہ مجھ پر کمبل اڑا دو. فرجعت فقلت زملونی. میں گھر واپس آیا جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد رک گئی، اور یہ جو درمیان میں 2.5 یا 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے تاکہ تسلی رہے. یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے لیکن وہی نہیں آئی. اس 2.5 سال کے عرصے میں زملونی، جب جبریل امین نظر آئے تو فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، موٹی چادر دے دو. فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالی نے نازل فرمائی پھر یہ سورت، یا ایھا المدثر، اے موٹا کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوں اور اب میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. مدثر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دسرا ہلاکت کے معنی میں، کہ جس کی مخالفت اگر لوگ کریں گے تو وہ برباد کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے. قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. ربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے. یہ جو اللہ اکبر ہے وہ یہی ہے، ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، جیسے کہ ہمیشہ پاک رہیں، آئندہ مزید پاک رہیے. اور ثیاب کا لفظ امراء القیس نے اپنی شاعری میں دل کے لیے استعمال کیا ہے. تو اگر وہ مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قلب مبارک کو جیسے کہ اب تک پاک رہا ہے ہمیشہ پاک رکھیے. تو یہ 2.5 یا 3 سال کے بعد پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، اور پھر کہتے ہیں فحمی الوحی، پھر کیا ہوا؟ وحی کا تنور گرم ہو گیا. مطلب یہ کہ پھر مسلسل وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے لگے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا حکم جب آیا کہ آپ اب لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا. اور پھر وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کریں گے. تو آپ نے پھر انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی اور قرآن سنایا جتنا نازل ہوا تھا. اور اس پہ ابو لہب نے ولیعذ باللہ آپ کے لیے برے جملے استعمال کیے، اور اللہ تعالی نے ابو لہب کی مذمت میں آیات نازل فرمائی. یہ اس وحی کا آغاز ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں. یہ وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی ہے. یہ رسالت کا آغاز ہے، جو حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ابتدا میں ہی عنایت فرما دیا گیا تھا، لیکن دنیا میں اس کا ظہور ہوا ہے جب عمر مبارک حیات طیبہ 40ویں سال کو پہنچی ہے، اور پھر 23 برس مسلسل وحی نازل ہوتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہاں تک کہ وہ قرآن